أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واستنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا الله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ اس وقت میں نے یہ جو آیات تلاوت کی ہیں یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات نمبر 42 سے لے کر 49 تک ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا اور تیرا بھائی میرے نشانات لے کر اور میرے ذکر میں میرے نشانات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کوئی سستی نہ دکھانا۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ یقیناً اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، پس تم اس سے نرم نرم بات کرنا، شاید کہ وہ سمجھ جائے یا ڈرنے لگے۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا ہم پر حد سے زیادہ سختی نہ کرے۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یعنی کہا کہ تم دونوں بالکل نہ ڈرو، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ پس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے
اور انہیں عذاب نہ دے۔ ہم تیرے رب کی طرف سے ایک بڑا نشان لے کر آئے ہیں، اور جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر سلامتی ہوگی۔ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اور روح گردانی کرتا ہے اس پر عذاب ہوگا۔ تنویر شاہ صاحب، آپ نے جو سوالات اس عاجز سے پوچھے ہیں ان میں سے بعض سوالات بہت اہم ہیں، اور یہ سوال صرف آپ کے ذہن میں ہی نہیں پیدا ہوئے بلکہ بہت سارے دوسرے احمدیوں کے ذہن میں بھی یہ سوالات یقیناً ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے وہ یہ سوالات مجھ سے پوچھ نہ پا رہے ہوں۔ بہرحال آپ نے یہ سوالات پوچھ کر ایسے بہت سارے لوگوں کی مشکل آسان کر دی ہے، میں بھی اس وجہ سے آپ کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی احسن جزا عطا فرمائے، آمین۔ اپنے خط میں آگے آپ لکھتے ہیں، یعنی پچھلے خطبے سے آگے میں اب اپنا موضوع آپ کے سوالوں کا جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ اپنے خط میں آگے آپ لکھتے ہیں، ایک طرف آپ مرزا طاہر احمد صاحب کو فراڈیا اور جھوٹا گردانتے ہیں، اور دوسرے ہی لمحہ انہی صاحب کے اشعار کو اپنی تحریرات میں جا بجا بطور حوالہ اور زور تحریر پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا یہ سوال 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ مرزا طاہر احمد صاحب کو فراڈیا اور جھوٹا گردانتے ہیں۔ آج میں اسی حصہ کا جواب دوں گا۔ تنویر شاہ صاحب، یاد رکھیں میں نے جناب خلیفہ رابع صاحب کی زندگی میں انہیں کبھی جھوٹا نہیں کہا تھا۔ میں نے بڑے ادب کے ساتھ اپنا سچا دعویٰ ان کے آگے پیش کر کے انہیں کہا تھا کہ آپ اس کا مجھے جواب دیں، اور یہ ادب میں نے کسی برین واشنگ کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مرسل گمراہوں اور ظالموں کے آگے بھی بڑے ادب اور نرم لب و لہجہ میں اپنی بات پیش کرتے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں اور گمراہی سے باز آ جائیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کی طرف بھیجا تھا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی تھی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جیسا کہ میں نے ابھی یہ یاد پڑھی ہیں، یہ ان میں سے آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ فرماتا ہے سو تم دونوں اس سے نرم نرم کلام کرو، شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ میں نے بھی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 45 کی روشنی میں جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے اپنا مقدمہ یا اپنا دعویٰ بڑے نرم اور بڑے مؤدبانہ انداز میں رکھا تھا، شاید کہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے غلط فہمی کی وجہ سے میرے نرم اور مؤدبانہ انداز کو میری ذہنی تطہیر سمجھ لیا، یعنی برین واشنگ سمجھ لیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ مرزا طاہر احمد صاحب اگرچہ نام نہاد خلیفہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس عجز کی تصدیق کے لیے لاشعوری طور پر خلیفہ رابع صاحب کے منہ سے جو باتیں نکلوائی تھیں، ان کی وجہ سے مجھے امید تھی کہ مرزا طاہر احمد صاحب سچائی کا خون نہیں کریں گے۔ جناب خلیفہ رابع صاحب پر فرض تھا کہ وہ اپنی زندگی میں مجھے بھی میرے دعویٰ کے سلسلے میں کوئی ٹھوس جواب دیتے اور جماعت احمدیہ کی بھی صحیح رہنمائی فرماتے، کیونکہ خلفاء کی اصل ذمہ داری یہی ہوا کرتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس فرض منصبی کو نہیں نبھایا۔ واضح رہے کہ خلیفہ رابع صاحب سے مجھے شدید اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ذاتی طور پر یعنی پرسنلی کبھی انہیں فراڈیا نہیں کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فراڈیا کا لفظ ایک شائستہ لفظ نہیں ہے۔ شاہ صاحب، یہ آپ کا لفظ ہے اور آپ میرے حوالے سے انہیں ایسا کہہ رہے ہیں۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے میرے ساتھ کیا فراڈ کیا تھا؟ ہاں،
ایک وعدہ انہوں نے ضرور کیا تھا جو انہوں نے پورا نہ کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے ان العہد کان مسئولا، ہر عہد کی نسبت یقیناً ایک نہ ایک دن جواب طلبی ہوگی۔ اور پھر سامعین کرام، اسی لمحہ میرے خدا کی مت آ گئی، اور پھر نہ صرف اس عجز کی علم و حکمت کی پیاس کو بجھایا گیا، بلکہ مہدی و مسیح دوران کی معود غلامی بھی اس عجز کو بخش دی گئی۔ کیا یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تھے؟ یہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں، بلکہ یہ دنیا دار لوگ اور بلائے دمشق تھے۔ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے نام پر انہیں خلافت کے نام پر ایک خاندانی گدی بنانے کا موقع مل گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی احمدیت کو جتنا ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے، یاد رکھیں شاید ہی مخالفین احمدیت نے احمدیت کو ایسا نقصان پہنچایا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو ایسے لوگوں کے متعلق آپ کی زندگی میں خبر دے دی تھی، جیسا کہ حضور علیہ السلام 1891 میں اپنی کتاب ازالہ اوہام میں ایک جگہ حاشیہ میں فرماتے ہیں، سو خدا تعالیٰ نے اسی عام قاعدہ کے موافق اس قصبہ قادیان کو دمشق سے تشبیہ دی، اور اس بارہ میں قادیان کی نسبت مجھے یہ بھی الہام ہوا کہ اخرجا منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 141، روحانی خزائن جلد 3، صفحہ نمبر 138، حاشیہ۔ حضور اسلام لکھتے ہیں کہ 9 اپریل 1907 کو مجھے یہ الہام ہوتا ہے، بلائے دمشق۔ تذکرہ صفحہ 603، الحکم جلد 11، نمبر 12، مورخہ 10 اپریل 1907، صفحہ نمبر 2۔ جہاں تک اس عاجز کا خلیفہ رابع صاحب کو جھوٹا کہنے کا تعلق ہے، تو اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قادیانی خلفاء نہ صرف جھوٹ بولتے ہیں بلکہ ان کے قول و فعل میں بھی بہت تضاد ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ خلیفہ رابع صاحب کے بارے میں مجھے نیک گمان تھا، اور اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے انہیں ان کی زندگی میں جھوٹا نہیں کہا تھا۔ اب میں قادیانی خلیفہ ثانی صاحب اور خلیفہ رابع صاحب کے جھوٹ بولنے اور ان کے قول و فعل میں تضاد کی یہاں 2 مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے میں خلیفہ ثانی صاحب کی مثال پیش کرتا ہوں۔ خلیفہ ثانی صاحب 27 دسمبر 1915 کو اپنی تقریر میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیے۔ وہ کہتے ہیں، وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کے متعلق کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اب بھی نبی بن سکتا ہے۔ دنیا میں جب ضلالت اور گمراہی اور بے دینی پھیل سکتی ہے تو نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ جس وقت ضلالت اور گمراہی پھیلتی رہی ہے اور لوگ خدا تعالیٰ کو بھلا دیتے رہے ہیں اور فسق و فجور میں پھنس جاتے رہے ہیں، اسی وقت نبی آتا رہا ہے۔ اسی طرح اب بھی جب ایسا ہوگا کہ دنیا خدا تعالیٰ کو چھوڑ دے گی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دے گی اور گند اور پلیدیوں میں مبتلا ہو جائے گی، اس وقت نبی آئے گا اور ضرور آئے گا، لیکن وہ کوئی اور شریعت نہیں لائے گا بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت کو پھیلائے گا۔ یہ الفاظ ان کے انوار خلافت میں ہیں۔ انوار العلوم جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 124 پر ان الفاظ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب آگے 1921 میں اپنی کتاب آئینہ صداقت میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو کہ مرزا صاحب علیہ السلام نبی ہیں اور بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے آپ علیہ السلام کو نبوت کا درجہ ملا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اور کتنے لوگ یہی درجہ پائیں گے، ہم انہیں کیوں نبی نہ کہیں۔ آئینہ صداقت، انوار العلوم، جلد 6، صفحہ نمبر 124۔ اچھا، یہ تو انبیاء کے متعلق باتیں اور بیانات ہیں خلیفہ ثانی صاحب کے۔ اب جو تجدیدی سلسلہ ہے عالم اسلام میں جاری ہے، اس کے متعلق وہ کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ سورۃ القدر کی دوسری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے خلیفہ ثانی صاحب 1946 میں لکھتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر دنیا کو ایک ہوشیار کرنے والے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور اسلام میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا رہے گا۔ ان مجددوں کے متعلق بھی اس آیت سورۃ القدر آیت نمبر 2 ناقل میں پیش گوئی موجود ہے، کیونکہ وہ بھی جزوی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور ایک جزوی تاریک رات میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 319 پر ان کے یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح 1946 میں ہی سورۃ الکافرون کی آیت نمبر 2 کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دور کر دے گا۔ یہ کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا، اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے، اور اس طرح اسلام ہر زمانہ میں دھل دھلا کر پھر نیا بن جایا کرے گا۔ تفسیر کی کبیر جلد 10، صفحہ نمبر 391۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے مذکورہ بالا دونوں حوالوں سے پتہ ملتا ہے کہ نبی کا آنا صرف حضرت مرزا صاحب علیہ السلام تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ بقول خلیفہ ثانی صاحب جب بھی دنیا میں ضلالت و گمراہی پھیلے گی تو اس کی اصلاح کے لیے نبی ضرور آئیں گے، اور ہم انہیں نبی کیوں نہ کہیں۔ حتیٰ کہ خلیفہ ثانی صاحب نے جھوٹے دعویٰ مسیح موعود کے ساتھ پیش گوئی مسیح موعود پر قبضہ کر لینے کے بعد، یعنی 1946 تک بھی بقول ان کے ایک صدی کے دوران جو دین میں غلط فہمیاں اور بدعتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان کی اصلاح کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر صدی کے سر پر مجددین کی بعثت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن 1944 میں خلیفہ ثانی صاحب نے جھوٹے دعویٰ کے ساتھ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود پر قبضہ کرنے اور احمدیوں سے منوانے کے بعد پھر ایستگی کے ساتھ مجددوں کی بعثت کے سلسلے میں اپنا پینترا بدل لیا، یعنی اپنا موقف بدل لیا۔ اس ضمن میں وہ کیا کہتے ہیں، سنیے۔ 1947 کا واقعہ ہے کہ حضرت مسلم موعود کی خدمت میں مجلس علم و عرفان کے دوران ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا خلیفہ کی موجودگی میں مجدد ہو سکتا ہے؟ اس پر حضور نے یہ لطیف جواب دیا کہ وہ شخص جو اپنی زندگی میں 1946 تک اجرائے نبوت اور مجددیت کے حق میں پرزور دلائل دیتا رہا تھا، الہامی پیشگوئی مسلم موعود یا مجدد موعود پر قبضہ کرنے اور احمدیوں سے منوانے کے بعد یہ خود ساختہ مسلم موعود کیا لطیف جواب دیتا ہے
حضرات سنیے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے خود ساختہ فرزند دلبند گرامی ارجمند کا لطیف جواب سنیے۔ وہ کہتا ہے خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا کام ہی شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خلیفہ شریعت کو نافذ اور دین کو قائم کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں اگر کوئی مجدد نہیں آ سکتا، تو پھر یہ خود ساختہ مسلم موعود 1915 اور 1921 میں مولوی محمد علی صاحب کے بالمقابل ایسے جھوٹے بیان کیوں دیتا رہا تھا؟ یہ عجیب مسلم موعود 1915 میں کہتے ہیں، پھر سنیے، وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کے متعلق کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اب بھی نبی بن سکتا ہے۔ دنیا میں جب ضلالت اور گمراہی اور بے دینی پھیل سکتی ہے تو نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ جس وقت ضلالت اور گمراہی پھیلتی رہی ہے اور لوگ خدا تعالیٰ کو بھلا دیتے رہے ہیں اور فسق و فجور میں پھنس جاتے رہے ہیں، اسی وقت نبی آتا رہا ہے۔ اس طرح اب بھی جب ایسا ہوگا کہ دنیا خدا تعالیٰ کو چھوڑ دے گی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دے گی اور گند اور پلیدیوں میں مبتلا ہو جائے گی، اس وقت نبی آئے گا اور ضرور آئے گا، لیکن وہ کوئی اور شریعت نہیں لائے گا بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ہی پھیلائے گا۔ یہ میں حوالہ پہلے پڑھ چکا ہوں اور اس کا میں حوالہ بھی دے چکا ہوں۔ آگے یہ عجیب مسلم موعود 1921 میں کہتا ہے، یہ بھی یاد رکھو کہ مرزا صاحب علیہ السلام نبی ہیں اور بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے آپ کی اتباع سے آپ علیہ السلام کو نبوت کا درجہ ملا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اور کتنے لوگ یہی درجہ پائیں گے۔ ہم انہیں کیوں نبی نہ کہیں؟ یہ بھی میں پہلے اس کا حوالہ دے چکا ہوں، دوبارہ میں نے یہ اقتباس پڑھا ہے۔ آگے 1946 میں سورہ الفرقان کی تفسیر کرتے ہوئے جناب خلیفہ ثانی صاحب لکھتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر دنیا کو ایک ہوشیار کرنے والے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور اسلام میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا رہے گا۔ ان مجددوں کے متعلق بھی اس آیت، یہ سورۃ الفرقان کی نہیں بلکہ سورۃ القدر کی آیت نمبر 2 میں پیش گوئی موجود ہے، کیونکہ وہ بھی جزوی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم مقام ہوتے ہیں، اور ایک جزوی تاریخ رات میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ وہی پچھلا حوالہ ہے جس کا میں نے پہلے دے چکا ہوں حوالہ۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں 1946 میں ہی، اسی کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دور کر دے گا۔ یہ کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا، اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے، اور اس طرح اسلام ہر زمانہ میں دھل دلا کر پھر نیا بن جایا کرے گا۔ اگلی بات شروع کرنے سے پہلے میں سامعین کو بتاتا ہوں، آج میرا بھی ان قادیانی خلفاء کے ساتھ یہی اختلاف ہے کہ جس رستے پر تم چل نکلے ہو یہ نفسانی اور شیطانی رستے ہیں، میرا ان رستوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ان رستوں پہ چلوں گا جن رستوں کی اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے۔ سامعین کرام، اب احمدیوں کے لیے یہ سوال بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے نبیوں اور مجددوں کی بعثت کے متعلق 1915، 1921 اور 1946 کے بیانات درست ہیں
یا کہ الہامی پیشگی مسلم موت پر قبضہ کرنے اور احمدیوں سے اپنا جھوٹا دعویٰ بزور منوانے کے بعد 1947 کا بیان درست ہے؟ یہ سوال ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے لوگوں کے لیے۔ یاد رکھیں کہ یہ دونوں مختلف بیانات ایک ہی منہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں بیانات درست نہیں ہو سکتے۔ لازماً ان میں سے ایک بیان درست ہے اور دوسرا جھوٹا۔ 1915، 1921 اور 1946 میں وہ خلیفہ ثانی تھے۔ اگر اس وقت خلیفہ کے ہوتے ہوئے ضلالت اور گمراہی کو دور کرنے کے لیے نبی اور مجدد آ سکتے تھے تو پھر 1947 کے بعد یہ مجددین اور انبیاء کیوں نہیں آ سکتے؟ کنز الاعمال کتاب الفتن میں بیان فرمودہ ایک حدیث جو باشمول احمدیوں کے سب مسلمان مانتے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ یہ حوالہ اس کا ہے احمدیہ بلیٹن جرمنی بابت مئی 2005، شمارہ نمبر 5، جلد نمبر 12، بحوالہ کنز الاعمال کتاب الفتن من قسم الافعال فصل فی متفرقات الفتن، جلد 11، صفحہ 115، حدیث نمبر 31444۔ اب اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے، اگر آن ہم نے سچ کہا ہے کہ ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے تو پھر جناب خلیفہ ثانی صاحب نے یہ کہہ کر جھوٹ بولا ہے کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے مجدد نہیں آ سکتا۔ اور اگر خلیفہ صاحب نے سچ کہا ہے کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے مجدد نہیں آ سکتا تو پھر نعوذ باللہ من ذالک ہم نے پھر جھوٹ بولا ہے کہ ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ سامعین کرام کو واضح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوی نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے، اور ایسا صادق اور امین وجود جو اپنی نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے طور پر مشہور ہو، یاد رکھیں وہ ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ صرف خلیفہ ثانی ہی تھا جس نے سب سے پہلے خلافت پر قبضہ کرنے کے لیے حضرت بانی جماعت الاسلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کو مسترد کیا، اور پھر بعد ازاں خلافت کے نام پر اپنی ملوکیت کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا۔ یہ درست ہے کہ کسی نبی کے معان بعد خلیفہ راشد کے ہوتے ہوئے نہ کسی مجدد کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور نہ ہی کبھی کوئی مجدد آیا کرتا ہے۔ مجدد تو اس وقت آیا کرتے ہیں جب خلافت کے نام پر ملوکیت قائم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفۃ الرسول تھے، اور یزید بھی اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہلواتا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق خلیفہ بننے سے پہلے خلیفۃ الرسول کہلوانے والا یہ یزید خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب پیا کرتا تھا، اور اسی خلیفۃ الرسول کہلوانے والے نے میدان کربلا میں بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو شہید کیا تھا۔ میرا یہاں خلیفہ ثانی صاحب کے جانشین سے سوال ہے کہ میدان کربلا میں خلیفۃ الرسول کہلوانے والے اس یزید نے کس شریعت کو نافذ اور کس دین کو قائم کیا تھا؟ اور پہلی صدی کے سر پر پھر انہی امویوں میں سے ایک برگزیدہ اور نیک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بطور مجدد چنا تھا، کیا چنا نہیں تھا؟ اس نے اپنے پیش رو سلمان کی نامزدگی پر لات مارتے ہوئے امت محمدیہ سے کہا تھا کہ مجھے سلمان نے زبردستی آپ پر مسلط کیا ہے، اور خلیفہ بنانا امت کا حق ہے، اور میں خلافت کی نامزدگی سے علیحدہ ہوتا ہوں۔ یہ عظیم انسان کون تھا؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، عالم اسلام کا پہلا مجدد وہ تھا۔
اور اس نے کہا پھر میں خلافت کی نامزدگی سے علیحدہ ہوتا ہوں اور آپ اپنا خلیفہ چن لیں۔ امت نے بیک زبان ہو کر اس نیک اور برگزیدہ انسان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو ہی خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں وہ خلیفہ راشد کہ اگر امت میں ہمیشہ اس قسم کی خلافتیں چلتی رہیں تو کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے، یعنی کہ ہر نبوت کے بعد یقیناً خلافت لازماً آتی ہے، اور پھر جب نبوت رخصت ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر لازمی طور پر خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور پھر آنسا فرماتے ہیں کہ یہ خلافت راشدہ کا سلسلہ جو نبیوں کے بعد آتا ہے یہ دائمی نہیں ہوا کرتا، بلکہ کچھ وقت کے بعد ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس قسم کے خلافت راشدہ کے سلسلے پھر ملوکیتوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ میں ایک محمود خلیفہ تھا جس نے خلافت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے والد محترم حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن کو رد کیا تھا۔ اس کا یہ فعل یزیدی فعل سے کم برا ہے جس نے میدان کربلا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا تھا، ہرگز کم نہیں تھا۔ اس قسم کے غلط خار خلیفے خواہ وہ اموی تھے یا عباسی، خواہ وہ عثمانی تھے یا آج محمودی ہیں، ان سب نے اپنے اپنے وقت میں خلاف قرآن اور خلاف اسلام ظالمانہ افعال سر انجام دے کر کس شریعت کو نافذ کیا اور کون سے دین قائم کیے تھے؟ یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے۔ جب اموی خلیفوں کے وقت میں انہی میں سے ایک مجدد آ گیا تھا، اسی طرح عباسیوں اور عثمانیوں کے دور میں بھی مجدد آتے رہے تھے، تو پھر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جن یزیدیوں اور بلائے دمشق کی خبر ملی تھی، آپ کی رحلت کے بعد وہ یزیدی اور دمشقی بلا تو سب احمدیوں کو اپنے چنگل میں اسیر بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جس ذکی غلام، جس مسلم موعود اور جس اسیروں کو رستگاری دلانے والے کی بشارت دی گئی تھی، بھلا وہ کیوں نہیں آئے گا؟ یقیناً وہ آئے گا، اور اس وقت وہی آپ سب سے مخاطب ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، پہلی مثال میں نے دی جھوٹ کی اور قول و فعل میں تضاد کی جناب خلیفہ ثانی صاحب کی۔ اب میں ایک اور خلیفہ کی یعنی خلیفہ رابع کی مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ خلیفہ رابع صاحب 5 دسمبر 1985 کے خطبہ جمعہ میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں سنیے: ہر شخص اپنی سوچوں اور اپنے ایمان میں آزاد ہے، کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی سوچ پر اور اس کے ایمان پر اور اس کے نظریات پر کسی قسم کی قدغن لگائے اور جبراً ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو اعلان ہے یہ اسلام کے لیے نہیں ہے۔ بڑی جہالت ہے اگر اسے یہ سمجھا جائے کہ صرف اسلام کی خاطر ہے۔ یہ تو آزادی ضمیر کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کے نظریات کو اور اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو تبدیل کرے زبردستی، یا اس پر جبر کے تالے لگا دے اور اس کو ان سوچوں کے اظہار کا حق نہ ہو۔ تو یہ دوسرا جہاد کا پہلو یہ تھا، آپ نے یہ فرمایا، اور قرآن کریم اس مضمون کو کثرت سے بیان کرتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خود اپنی سوچوں میں آزادی نصیب ہے، بلکہ اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ جو سوچتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے دوسروں سے بیان کرے، اور اس کا نام ہے پہچانا۔ جب وہ بیان کر دے تو پھر لست علیہم بمسیطر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، بیان کرنا مبین طریق پر، کھول کھول کر۔ یہ تو فرض ہے ہر انسان کا، اس کا حق ہے، لیکن جبر کو اس میں دخل نہیں ہوگا، کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہوگی۔ چوتھا پہلو اس جہاد کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے نتیجے میں بات مان لے اور اپنے خیالات تبدیل کر دے
تو ہرگز کسی دوسرے کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو اس تبدیلی خیال سے روکے اور کہے کہ ہرگز ہم تمہیں اپنا خیال تبدیل نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ خیال تبدیل کروانے والے کو سزائیں دیں اور اس کو بھی مارے اور اس کی مخالفت بھی جسمانی طور پر کرے، ہر قسم کی تعزیری کارروائی اس کے خلاف کرے۔ ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا، آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کیے ہیں، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے۔ یہ تو جناب خلیفہ رابع صاحب نے بابانگ بلند 5 دسمبر 1985 کے خطبہ جمعہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑ کر آزادی ضمیر کے متعلق اپنے جو ان کا خیالات تھے ان کا اس نے اظہار فرمایا، اور یہ بڑا خوبصورت ان کا اظہار ہے آزادی ضمیر کے سلسلے میں۔ آگے سنیے، خاکسار نے جب اپریل 1993 کے شروع میں اپنا مقدمہ جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے بالواسطہ رنگ میں رکھا تو انہیں ہر قسم کی آزادی ضمیر بھول گئی۔ سامعین، اب یاد رکھیں کہ جب میں نے اپریل 1993 کے شروع میں ان کے آگے اپنا مقدمہ، اپنے دعویٰ بالواسطہ رنگ میں رکھا تو انہیں ہر قسم کی آزادی ضمیر بھول گئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جہاد بھی بھول گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی ضمیر کے نام پر کیا تھا، اور وہ یہ بات بھی بھول گئے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کیے ہیں، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے۔ میرے مقدمہ یا میرے دعویٰ کے سلسلے میں میرے اولین خط کا جواب دیتے ہوئے وہ مجھے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں سنیے۔ یہ ان کا اوریجنل خط جو ہے ان کی طرف سے مجھے ملا تھا، یہ اوریجنل یعنی اصل خط ہے میرے پاس پڑا ہوا۔ اگر کسی انسان نے اس کو چیک کرنا ہو تو اوریجنل خط میرے پاس آ کر چیک کر سکتا ہے۔ یہ خط ویب سائٹ alghulam.com پر بھی آن ایئر ہے۔ وہ مجھے مخاطب کر کے لکھتے ہیں، مکرم عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط ملا اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی۔ آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی وساوس ہیں اور میرے اور جماعت کے مسلک کے مخالف خیالات ہیں۔ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں۔ آگے ان کا خط پڑھنے سے پہلے آج تک میں حلفاً یہاں پر یہ میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں، میں حلفاً کہتا ہوں کہ آج تک زندگی میں لاہور بھی رہا ہوں، کوئی قادیانی جس کو میں جانتا ہوں وہ قادیانی ہو، لاہوری ہو، پیغامی ہو، میں آج تک کبھی کسی پیغامی کو نہیں ملا۔ ہاں، لا علم میں ہو سکتا ہے کہ قادیانی آگے پیچھے میرے رہے ہوں یا ہوں اپنے دل میں، لیکن کسی ایسے میں پیغامی کو نہیں ملا آج تک جو پیغامی تھا اور مجھے پتا تھا اور میں اس سے ملا ہوں۔ یہ شخص، یہ خلیفہ یہ کہہ رہا ہے مجھے یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں، میں تو جانتا ہی نہیں ان کو۔ نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سامعین کرام، وہ کہاں گئی آزادی ضمیر جس کے متعلق یہ 5 دسمبر 1985 میں بابانگ بلند خطبہ جمعہ کے درمیان ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑ کر جس کی وہ اظہار کر رہے تھے، وہ کہاں گئی؟ آگے کہتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور آپ اور جماعت کے مسئلے کے صحیح مخالف ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے 5 دسمبر 1986 کو خطبہ جمعہ دیا تھا آزادی ضمیر کے سلسلے میں، اس وقت آپ نے یہ باتیں کرنی تھی اس میں کہ جی ہاں مشروط ہوگی، دنیا میں آزادی ہوتی ہے، تو اپنا اس وقت کرتے اظہار ان باتوں کا کہ جماعتی احمدیہ میں مطلب کہ ہمارے خلاف جو ہوگی، حضرت مرزا صاحب کے خلاف ہوگی جماعت، ہم اس کو آزادی نہیں دیں گے، لیکن آپ نے نہیں کہا، اور نہ آزادی ضمیر کے سلسلے میں اللہ، اس کے رسول اور اس کے مسیح نے ایسی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔
آگے کہتے ہیں اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں. یہ میں نے جو بڑے آگے میں باتیں کروں گا جا کے، یہ جو میرا مقدمہ اور دعویٰ بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ بڑی نرم نرم زبان میں نے ان کے آگے دلیل کے ساتھ رکھا تھا. تو کیا یہ فتنہ تھا؟ وہ کہتے ہیں اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں. اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے. وسلام. خاک سر مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع. یہ جو خط ہے اصل ہے میرے پاس. بہرحال آگے میں کچھ باتیں کہتا ہوں آپ لوگوں کے اس سلسلے میں. اچھا، یہ خط مجھے لکھ دیا انہوں نے، یاد رکھیں سامعین، اور ساتھ ہی ایڈیشنل وکیل الارشاد کو حکم دے کر جماعت میں ہر احمدی پر پابندی لگا دی کہ جماعتی اجازت کے بغیر کوئی اپنا مضمون یا رسالہ یا کتاب شائع نہ کرے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. میں آپ لوگوں کو اس کا ثبوت آگے آپ کے پڑھ کے سناتا ہوں. یہ الشرکت الاسلامیہ منیر الدین شمس صاحب ایڈیشنل وکیل الارشاد کا یہ خط ہے جو اس زمانے خلیفہ رابع صاحب کے حکم پر یہ جاری ہوا اور جرمنی کے امیر کو لکھا گیا، اور پھر جرمنی کے امیر نے سب جماعتوں پر بھجوایا. کیل میں بھی جماعت جمعہ میں پڑھ کر یہ سنایا گیا. اب کیل کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں لکھا گیا، یہ کیوں یہ منع کیا گیا. میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اس میں کیا حکم ہے. تو مجھے پتا تھا. تو یہ کیا ہو رہا ہے، سنیے یہ خط. وہ لکھتا ہے یہ AVT اور 120/20/9 ہے. اس کا تاریخ ہے. مکرم و محترم امیر صاحب، مبلغ انچارج صاحب، سیکرٹری صاحب اشاعت جرمنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی یہ مستقل ہدایت ہے کہ کوئی نئی کتاب طبع کرانی ہو یا پہلے سے طبع شدہ کتاب کو دوبارہ چھپوانا مقصود ہو تو اس کی باقاعدہ وکالت تصنیف وکالت اشاعت سے اجازت حاصل کی جایا کرے. یہ ہدایت مشنز اور افراد ہر دو کے متعلق ہے. نمبر 2، کوئی فرد اگر اپنی طور پر کتاب چھپوائے یا کوئی مشن آپ سے اپنی مطبوعہ کتب کی خرید و فروخت کے لیے رابطہ کرے تو ان سے کتاب لینے یا دینے سے قبل یہ کہا جائے کہ مرکز سے پہلے رابطہ کریں. جو مرکز فیصلہ کرے گا اسی کی پابندی کی جائے گی. اس طرح طباعت کی اجازت وغیرہ پر مرکز کا کنٹرول رہے گا. کنٹرول ہی تو آپ کرتے پھر رہے ہیں. آپ نے تو 1954 سے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ کنٹرول ہی تو ہے آپ کا. حضور اقدس آگے لکھتا ہے وکیل الارشاد جو ہے، حضور اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ارشادات باغرض تعمیل پیش ہیں. یہ جو ان کا خط ہے میرے پاس پڑا ہوا، اگر کسی نے چیک کرنا ہو تو یہاں سے چیک کر سکتا ہے. اب میں صرف اسی سلسلے میں کہتا ہوں سامعین کرام کو بھی، سب کو، اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، قدغنِ تحریر پر ہیں، سوچ پر پہرے بھی ہیں. دھوپ ہے غم کی سروں پر اور کٹھن رستے بھی ہیں. میں نے تو ہر بات سچ کہہ دی ان کی روبرو. حیف کے منصب میرے بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں. رہزنوں کے ہاتھ سے لٹتے اگر تو غم نہ تھا. دکھ تو یہ ہے لوٹنے والے ہمیں اپنے بھی ہیں. آگے سنیے. اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب میں نے 22 فروری 1997 کو اپنا مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ ان کے آگے خوب کھول کر پیش کیا، یعنی یہ دوسرا خط ہے میرا، یہ 1997 کی بات میں کر رہا ہوں، خوب کھول کر پیش کیا تو پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں. میں ان کا یہ دوسرا خط ہے جوابی، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. وہ لکھتے ہیں مکرم عبدالغفار صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لندن 15 مارچ 1997 کا لکھا ہوا خط ہے ان کا. اور لکھتے ہیں آپ کا تفصیلی خط موصول ہوا. اس کے مطالعہ کے بعد آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دعوی میں نہ جائیں. دیکھو جی، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کھڑا کر دے، اس کو الہام کرے اور اس کو بنائے تو وہ دعویٰ پھر کیوں نہ کرے. سوال تو یہ ہے کہ اس سے بات کی جائے، پہلے ثابت کیا جائے کہ تم کو کسی غلطی میں ہو. اور اگر بندہ ہے کوئی سچا ہے، اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا ہے، تو ہر نبی نے، ہر مرسل نے اپنے وقت میں دعوے کیے ہیں. مرزا غلام صاحب نے دعویٰ کیا تھا. آگے لکھتے ہیں آپ دعوی میں نہ جائیں، اس سے آپ کی نیکی، اخلاص اور روح کو نقصان پہنچے گا. کیا مرزا صاحب علیہ السلام کی دعویٰ کرنے کے بعد نیکی، اخلاص اور روح کو نقصان پہنچا تھا؟ عاجزی کا رنگ ہی رکھیں اور صرف غلامی والی حد تک رہیں.
سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات سے اور قرآن کریم سے یہ لوگ ثابت کر سکتے ہیں کہ آئندہ مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد ان انتخابی خلیفوں کے وقت میں لوگوں کو، احمدیوں کو ہمیشہ ان کی غلامی میں ہی رہنا؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کھڑا نہیں کر سکتا. کیوں ثابت کر سکتے ہیں یہ بات؟ آگے لکھتے ہیں، عہدوں اور مناصب کی بجائے آزادانہ راہوں پر چلنا ہی انسان کو مقبول بنایا کرتا ہے. کیا مرزا غلام حسن آزادانہ راہوں پر نہیں چلے تھے جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا؟ آزاد راہوں پر چل کر ہی تو ان کو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام ملے تھے. آگے لکھتی ہیں، اللہ ہر قسم کے شر اور وسوسوں سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. وسلام، خاکسار مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع. اچھا دیکھیں، پہلا خط دیکھیں، وہاں پہ شیطانی وساوس اور پیغاموں والا فتنہ اور وغیرہ وغیرہ. اچھا، اس دوبارہ جب میں نے خوب کھول کر اپنا مقدمہ ان کے آگے پیش کر دیا تو ان کا تھوڑا سا ٹیون تھوڑی سی بدل گئی. لیکن میں بتاتا ہوں کہ اس خط میں بھی انہوں نے اپنے اصلی چہرے کو وقتی طور پر چھپا لیا تھا، اور یہ خط ان کا مکر تھا. یہ مکر تھا ان کا. میں دلیل سے بھی ثابت کروں گا آپ لوگوں کے آگے. اور پھر 2001 میں جرمنی کے جلسہ سالانہ کے موقع پر اپنے خطبہ جمعہ میں اس عاجز کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں، یہ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ مکر کیسے تھا. وہ کہتے ہیں، سنیے، کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں بھی ایک شخص ہے جو کہ بیچارہ دماغی فطور میں مبتلا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو زمانے کا مصلح سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے 4 بھی مرید نہیں ہیں. 2-4 ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے. جماعت جرمنی گواہ ہے کہ اس کی کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہے وغیرہ. اب سوال یہ میں سامعین سے پوچھتا ہوں، یہ خط میں اس میں دوسرے میں وہ لکھتے ہیں آپ کی نیکی تقویٰ کو پہنچے گا نقصان، کہ یہ کیا انہوں نے سچی بات کی تھی میرے ساتھ؟ یہ بات نہیں، انہوں نے مکر کیا تھا، دھوکہ دیا تھا. ابھی ایک لمحہ کے لیے اس کو میں یہ ایسا جواب دے کے خاموش کر دیتا ہوں. ان کے دل میں اور تھا، منہ پر اور تھا. یہ قول و فعل میں ان لوگوں کی تضاد کی باتیں ہیں، اور یہ مکر ہیں ان لوگوں کے. اب خلیفہ صاحب کی یہ ریمارکس جو ابھی میں نے پڑھے ہیں 2001 میں جرمنی کے جلسہ سالانہ پر خطبہ جمعہ میں یہ کہے تھے، یہ بتا رہے ہیں ریمارکس کہ انہوں نے جو مئی 1997 کو جوابی خط میں یہ جو لکھا تھا، کہ اب یہ لکھا تھا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ دعوی میں نہ جائیں، اس سے آپ کی نیکی، اخلاص اور روح کو نقصان پہنچے گا. سوال یہ ہے کہ نیکی، اخلاص اور روح کہاں تھی؟ یہ کہاں تھی؟ یہ باتیں تمہارے اندر، تو تم یہ باتیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ تم نے وقتی طور پر مکر کیا تھا میرے ساتھ، اور مجھے دھوکہ اور مغالطہ دیا تھا اپنے ذوم میں، اور یہ حقیقی باتیں نہیں تھیں ان کے دل میں. حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم، سامعین سنیے، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق انجیل سے پتہ ملتا ہے کہ باوقت صلیب آپ کے 12 حواریوں میں سے ایک نے آپ علیہ السلام کو پکڑوا دیا تھا، ایک نے آپ علیہ السلام پر لعنت ڈال دی تھی، باقی 10 بھاگ گئے تھے. اس وقت مرزا طاہر صاحب تو دنیا میں نہیں ہیں. میں ان کے جانشین سے پوچھتا ہوں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں کی قلیل تعداد کی وجہ سے یا ان کے بھاگ جانے کی وجہ سے کیا حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے صاحب کتاب، نبی اور رسول ہونے پر کوئی فرق پڑ گیا تھا؟ مجھے بتائے. مرزا مسرور صاحب ان کا جانشین ہے، وہ سارے بھاگ گئے بوقت صلیب. کیا ان لوگوں کے، ان حواریوں کے بھاگنے سے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی رسالت اور نبوت اور صاحب کتاب، نبی ہونے پر کوئی فرق پڑا تھا؟ ہرگز نہیں. سامعین کو یاد رہے کہ خلیفہ رابع صاحب ان سب حقائق کو جانتے تھے. وہ جانتے ہیں مذہب کو. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سب جھوٹے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے بیان میرے متعلق دیے تھے. اور یہ اصل میں ان لوگوں کے مکر تھے، ان لوگوں کے مکر تھے میرے خلاف. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اپنے کلام میں فرماتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور انہوں نے بھی مکر کیے، یعنی مسیح علیہ السلام کے مخالفوں نے بھی مکر کیے، اور اللہ نے بھی پھر مکر کیے، اور اللہ سب سے بڑھ کر مکر کرنے والا ہے. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. یہ لوگ مکار لوگ ہیں، مکر کرتے آ رہے ہیں میرے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ میرا خدا جو خیر الماکرین ہے، آج بھی اس کا جو
مکر ہے سب سے کامیاب اور سب سے بڑھ کر ہوگا۔ آگے سنیے، مورخہ 10 جون 2002 کو جب خلیفہ صاحب اپنی نام نہاد خلافت کی جوبلیاں منانے کی تیاریاں کر رہے تھے تو خاکسار نے تیسرے خط کے ساتھ کتابی شکل میں اپنا ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا مکمل دعویٰ خلیفہ صاحب کے آگے پیش کر دیا۔ خاکسار کے دعویٰ کے بعد پھر نہ ان سے چلا جاتا تھا اور نہ ہی ان کی فصیح البیانی رہی، اور وہ ڈائسوں پر گرتے پھر رہے تھے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، سامعین سن لیں، بلکہ یہ ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کی سچائی کا روب تھا جو ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ اب کی دفعہ یا تو وہ مجھے جواب دینا بھول گئے تیسرے خط کے بعد، اور یا پھر دیدہ و دنستہ جواب دینے سے پہلو تہی کر کے اپنی اگلی خاندانی خلافت کے جوڑ توڑ میں مصروف ہو گئے تھے۔ سورۃ صف کی آیات نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ واضح نصیحت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے مومنو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ سامعین کرام، قادیانی خلفاء کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نہ صرف مومن ہیں بلکہ امیر المومنین بھی ہیں، حتیٰ کہ بات مومنوں کے امیر ہونے پر ختم نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ میرا ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس آزادی ضمیر کے لیے خلیفہ رابع صاحب اپنے خطبات میں دہائی دیتے رہے اور اسے دنیا سے اپنے لیے مانگتے رہے، آزادی ضمیر کا یہ حق مومنوں کے یہ امیر خلیفے اپنی جماعت میں بھی کسی احمدی کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا احمدی انسانوں میں شامل نہیں ہیں؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے بزرگوں نے ایک نہایت سچے انسان کے دعاوی کو قبول کر کے کوئی گناہ کیا تھا؟ اور اگر ایک صادق کو ماننا کوئی گناہ تھا تو پھر ہمارے بزرگوں کو ان کے اس گناہ کی اتنی سخت سزا دی گئی کہ ان کی آئندہ نسلوں کو بھی اسیر بنا لیا گیا۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ خلیفہ رابع صاحب قرآن کریم کے تراجم تو کرتے پھرے، لیکن کیا انہیں سورۃ صف کی آیات نمبر 3 اور 4 کا پتہ نہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسی باتوں سے کرنے سے منع فرمایا ہے جن پر وہ خود عمل نہ کرتے ہوں؟ مقام حیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑانے والے ان قادیانی خلیفوں کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ تنویر شاہ صاحب اور سامعین کرام، اگر میں جناب خلیفہ رابع صاحب اور دیگر قادیانی خلیفوں کو جھوٹا کہتا ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟ حضرت بانی جماعت الاسلام 3 نومبر 1904 کو اپنے ایک لیکچر معصومہ بے اسلام جو بعد ازاں لیکچر سیالکوٹ کے نام سے مشہور ہوا، فرماتے ہیں، اور 7واں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں، چونکہ یہ آخری ہزار ہے اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزماں اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو، کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی۔ لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 208۔ اس اقتباس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میری ذریت میں امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی۔ جناب خلیفہ صالح صاحب مورخہ 19 مئی 1978 کو فرینکفرٹ مسجد نور میں اپنے خطبہ جمعہ میں لیکچر سیالکوٹ کے اسی اقتباس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سنیے، لیکن وہ خاص سلسلہ جو 13 پر ختم ہو گیا، اس سلسلہ میں کسی نے نہیں آنا، ہاں مگر وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے بطور ذل کے ہوں۔
چنانچہ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا ہے خلافت کا سلسلہ آپ کے لیے بطور ذیل کے ہے۔ 3 اہم خطبات صفحہ نمبر 43 نیوز نمبر 67 یعنی 67 الغلام.com جو ہے اس پر یہ خلیفہ ثالث صاحب کے 3 اہم خطبات آن ایئر ہیں۔ لوگ اس صفحہ پر 67 نیوز نمبر پر جا کر یہ چیک کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار نے اوپر حضور اسلام کے لیکچر سیالکوٹ کا حوالہ پڑھا ہے، ابھی میں نے پڑھا ہے۔ اس میں حضور اسلام نے اپنے بعد اماموں اور مسیح دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اب جماعت احمدیہ کی تیسرے امام صاحب خطبہ جمعہ جو کہ نماز کا حصہ ہوتا ہے، اس میں افراد جماعت کے آگے کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں کہ حضور اسلام نے خلافت کو اپنا ذیل قرار دیا ہے۔ کیا یہاں خدا کے بنائے ہوئے اس خلیفے نے مسیح کو گول نہیں کر دیا؟ اب سوال ہے کہ کیا خلیفہ ثالث صاحب نے یہاں نماز کی حالت میں جھوٹ نہیں بولا ہے؟ میرا افراد جماعت سے سوال ہے، خاص کر قادیانی احمدیوں سے سوال ہے کہ ایسے جھوٹے امام اور خلیفے کیا خدا کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ اور کیا ایسی جھوٹی امامت یا خلافت تا قیامت جاری رہ سکتی ہے؟ اور کیا اس قسم کے جھوٹے خلیفوں کے دور میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے اپنے تجدیدی وعدہ کو بھول جائے گا؟ ہرگز نہیں بھولے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے خلیفوں کے دور میں، جب اللہ تعالیٰ نے انبی بلائے دمشق کے دور میں پیدا ہونے والی گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے انہی میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو تجدید کے لیے کھڑا کر دیا تھا، تو پھر قادیانی بلائے دمشق کی پیدا کردہ ضلالتوں اور گمراہیوں کے سلسلے میں کیا وہ خاموش رہے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے محمدی مریم کو اوائل ہی میں ایک ذکی غلام کی بشارت دے دی تھی جسے آپ نے مسلم موعود قرار دیا تھا۔ سامعین کو یاد رہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے بعد قادیانی یزیدوں اور بلائے دمشق نے احمدیت کے خوبصورت چہرے پر اپنی نفسانی گندوں کی جو کالک ملنی تھی، 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں بشارت دیے گئے ذکی غلام، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے فخر الرسول بھی فرمایا ہے، نے احمدیت کے کالک زدہ اور بدنما چہرے کو صاف کرنا تھا۔ جیسا کہ محمدی مریم اپنے روحانی فرزند کے متعلق فرماتی ہے، مجھے ایک خواب میں اس مسلم موعود کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا: اے فخر الرسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ زی راہ دور آمدہ۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 191 اور 192 حاشیہ۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ اے رسولوں کے فخر، تیرا خدا کے نزدیک مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے، تو دیر سے آیا ہے اور دور کے راستہ سے آیا ہے۔ سامعین کرام، میں اپنے سلسلہ گفتگو کی طرف واپس آتا ہوں۔ آئمہ یا خلفاء سے مراد تو وہ وجود ہیں جن کا حضور اسلام کے بعد لوگوں نے انتخاب کرنا تھا، لیکن مسیح کا انتخاب نہیں ہونا، بلکہ اس نے تو روح القدس پا کر کھڑا ہونا تھا، جیسا کہ 1 سال بعد مورخہ 20 دسمبر 1905 میں محمدی مریم اپنی رسالہ الوصیت میں فرماتی ہیں۔ محمدی مریم کیا فرماتی ہے؟ سنیے: اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ آگے زوئیں ڈال کر حضور صاحب نے حاشیے میں کچھ لکھا ہے، حاشیے میں بعد میں پڑھوں گا۔ آگے فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ حضور صاحب کے اقتباس کا یہ لب الباب آخری فقرہ ہے، خلاصہ اور دا موسٹ امپورٹنٹ جو ان کی نصیحت ہے جماعت کو، یہ آخری فقرہ ہے۔ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ روحانی خزائن
جلد 20 صفحہ 304 تا 307 یہ ان صفحات کی عبارت ہے الفیضیت رسالہ میں۔ آگے زوائن ڈال کر حضور سامنے جو لکھا ہے حاشی میں وہ میں پڑھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ سامعین اب سنیے، دیکھو حضور ہم کیا فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو امام ہوں گے ان کو لوگ کھڑے کریں گے، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہوں گے، اور یاد رکھیں کہ لوگوں کے بنائے ہوئے امام جو ہیں بہت زیادہ عرصہ رشد و ہدایت پر نہیں چل سکتے۔ آسم جو عظیم نبی دنیا میں آئے تھے ان کے بعد یہ خلافت راشدہ پر چلنے والے جو بزرگ تھے صرف ان کا دور 30 سال کا ہے، اس کے بعد ملوکیت میں بدل گیا آسم کے فرمان کے مطابق۔ تو یہ جو انتخابی لوگ ہوتے ہیں جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد 40 مومن جس انسان پر اتفاق کریں کہ وہ لوگوں سے میرے نام پر بیعت لینے کے لائق ہے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا۔ یہ انتخابی لوگ نہ قدرت ثانیہ ہوتے ہیں اور نہ اس قسم کی خلافت راشدہ ہوتی ہے جو قیامت تک چلا کرتی ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیے، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا۔ سن لیں یہ حضور اسم کیا فرما رہے ہیں، یہ کسی انتخابی خلیفے کے متعلق نہیں فرما رہے حضور، یا انتخابی امام کے بارے میں نہیں فرما رہے، اور اس کے ذریعے حضور فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ یہ وہی انسان ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسے کہ آج کل میں بعض لوگوں کے نزدیک قابل اعتراض ہوں۔ جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بنانے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا حلقہ ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ جیسا کہ میں پچھلے خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ قادیانی جماعت نے 2005 میں قادیان سے جو رسالہ الوصیت چھپایا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حاشیہ مکمل طور پر حذف کر دیا گیا ہے، ڈالا ہی نہیں گیا، چھپایا ہی نہیں، اس میں ضرورت ہی نہیں سمجھی انہوں نے۔ اے قادیانی احمدیو، یہ ہیں تمہارے خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کی کرتوتیں، اور یہ ہے ان کی خلافت علی منہاج نبوت کی حقیقت، اور اگر ان کے بس میں ہو تو یہ قادیانی تمہارے عجیب خلیفے قرآن کریم میں بھی عدل بدل کرنے سے کبھی بھی گریز نہ کریں۔ آگے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، صدر انجمن کا قیام۔ یاد رکھیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جنوری 1906 میں صدر انجمن احمدیہ کے قیام کا اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی دیگر ممبران کے علاوہ حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انجمن کا صدر مقرر فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے رسالہ الوصیت کے ضمیمہ میں اس انجمن کو اپنا جانشین قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ صاحب فرماتے ہیں اس انجمن کے متعلق، چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے اس انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ ضمیمہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325۔ مزید حضور اسلام اپنی قائم کردہ اس ادارے کے متعلق فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں حضور اسلام؟ سنیے، میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے، لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں
کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اجتہاد ہی کافی ہوگا۔ اے میرے قادیانی احمدی بھائیو سنو، یہ حضور اسلام کے الفاظ ہیں۔ مرزا، اور لکھتے آگے حوالہ ہے مرزا غلام احمد عفی اللہ عنہ، 27 اکتوبر 1907۔ یہ مولوی محمدی صاحب کا یہ جو حقیقت اختلاف کا رسالہ ہے، اس کے صفحہ 76 پر یہ حضور اسلام کے لفظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مورخہ 15 اکتوبر 1909 کو اپنے خطبہ عید الفطر میں رسالہ الوصیت کی حقیقت پر یوں اظہار خیال فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، حضرت صاحب کی تصنیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سنانا چاہتا ہوں۔ جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا، اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بحیثیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو، تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے، اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی ہے۔ پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو، اور اس طرح تمہیں اکٹھا کر دیا۔ بیعت اس طرح کرا دی کہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انجمن کا صدر بنا دیا۔ اس کا مطلب وہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص پہ ہاتھ پر بیعت کروا دی، یہ بیعت تھی اصل میں، صدر بنانا۔ پھر نہ صرف 14 کا بلکہ قوم کا میری خلافت پر اجماع ہو گیا۔ اب جو اجماع کا خلاف کرنے والا ہے وہ خدا کا مخالف ہے۔ چنانچہ فرمایا، وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ النساء آیت نمبر 116۔ میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے، خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ فرماتے ہیں، باقی 14 آدمیوں کو خلیفۃ المسیح قرار دیا ہے، اور ان کی کثرت رائے کے فیصلہ کو قطعی فرمایا۔ اب دیکھو کہ انہی متقیوں نے جن کو حضرت صاحب نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اپنی تقوی کی رائے سے، اپنی اجماعی رائے سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ و امیر مقرر کیا، اور پھر نہ صرف خود بلکہ ہزار لوگوں کو اس کشتی پر چڑھایا جس پر خود سوار ہوئے۔ تو کیا خدا تعالیٰ ساری قوم کا بیڑا غرق کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بس تم کان کھل کر سنو، اگر اب اس معاہدہ کے خلاف کرو گے تو فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقٌ فِي قُلُوبِهِمْ، سورۃ توبہ آیت نمبر 77 کے مستاق بنو گے۔ میں نے تمہیں یہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ تم میں بعض نافہم ہیں جو بار بار کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ خطبات نور صفحہ 419 پہ حضور خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ آگے پھر کیا ہوا؟ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر کیا ہوا؟ بھائی سنیے یہ کہانی بھی تھوڑی سی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خطبہ عید الفطر میں صدر انجمن احمدیہ کو بڑے واضح الفاظ میں خلیفہ کے چناؤ کے لیے مجلس انتخاب قرار دیا تھا۔ اے میرے قادیانی احمدی بھائیو سنو غور سے ان الفاظ کو۔ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے احمدی خلیفہ راشد تھے۔ آپ نے اپنی مختصر 6 سالہ دور خلافت میں حضور علیہ السلام کی بیان فرمودہ ہدایات کی روشنی میں تبلیغ اسلام کا کام جاری رکھا، اور ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا درس بھی دیتے رہے۔ آپ عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت منکسر المزاج بھی تھے۔ آپ چونکہ حضور علیہ السلام کی اولاد کا بے حد احترام کرتے تھے، لہذا مرزا محمود احمد صاحب نے اس بے جا عقیدت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے دور خلافت میں ہی اپنی سیاسی کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ مثلا کیا ہیں سیاسی کارروائیاں؟ سنیے۔ مثلا ایک انجمن ارشاد بنا ڈالی، فروری 1911 میں مجلس انصار بنا لی۔ چونکہ پیشگوئی مسلم موت کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ اس طرح وہ غلط دعویٰ مسلم موت جس کا عملاً اعلان ایک خواب کی بنا پر 1944 میں ہوا، اس کی بنیاد جون 1913 میں اخبار الفضل جاری کر کے رکھ دی گئی تھی۔ 1913 میں ہی دعوت الخیر فنڈ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ خلیفہ مرزا محمود احمد صاحب یہ سب کام کر رہے تھے۔ 1914 میں حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر
حضور علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ، جس کو آپ نے اپنی جانشین قرار دیا تھا، کو نظر انداز کرتے ہوئے اردو محاورہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس پر عمل کرتے ہوئے عام احمدیوں میں اپنا نام پیش کروا کر جماعت احمدیہ کی بھینس یعنی خلافت احمدیہ پر قبضہ کر لیا۔ کس نے؟ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے۔ اور خلافت کے نام پر جماعت احمدیہ کی اس بھینس پر آج تک یہ ناجائز قبضہ چلا آ رہا ہے۔ احمدی ذرا ان میری باتوں کو کان کھول کر سنیں۔ اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اسی ناجائز قبضے کو قدرت ثانیہ بنا لیا گیا۔ قدرت ثانیہ کے سلسلے میں جعلسازی کی کہانی بھی سن لیجئے۔ قبضہ گروپ ٹولہ، جس کا سرکنار جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے، حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی میں آپ سے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے دعائیں کرواتے رہے، جیسا کہ تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ نمبر 212 کے درج ذیل حوالہ سے ثابت ہے۔ قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمدی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان شائع کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ تاریخ احمدیہ جلد 3 صفحہ 212 پر احمدی حضرات اس حوالہ کو، ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خلافت احمدیہ پر قبضہ کرنے کے بعد حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنائے جانے کی جگہ پر مقام ظہور قدرت ثانیہ کا بورڈ لگا کر اپنی نام نہاد خلافت کو قدرت ثانیہ بنا لیا۔ یہ وہ چکر تماشا تھا۔ کیا یہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی دھوکہ دہی نہیں تھی کہ جس قدرت ثانیہ کے لیے یہ اہل بیت حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائیں کرواتے رہے، خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی نام نہاد خلافت کو ہی قدرت ثانیہ بنا لیا؟ یعنی جس جگہ پر خلیفۃ المسیح اول کا انتخاب ہوا تھا وہاں پہ مقام ظہور قدرت ثانیہ کا بورڈ لگا کر۔ تنویر شاہ صاحب، اگر میں خلیفہ رابع صاحب کی وفات کے بعد مرزا محمود احمد صاحب اور اس کے جانشینوں بشمول خلیفہ رابع صاحب کو جھوٹا کہتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نام نہاد قادیانی خلیفوں نے جماعت احمدیہ میں بہت ساری برائیاں اور فتنے ڈال کر اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ میں اب مختصراً ان برائیوں اور فتنوں کی تفصیل آپ لوگوں کے آگے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے والد محترم حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی منشا کے برخلاف ان کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ، جس کو آپ نے اپنی جانشین بھی قرار دیا تھا، کو نظر انداز کر کے بعض خوش آمدی احمدیوں سے جھوٹے طور پر اپنا بطور خلیفہ ثانی انتخاب نہیں کروایا تھا۔ نمبر 2، خلافت احمدیہ یعنی احمدی بھینس پر قبضہ کرنے کے بعد جناب مرزا محمود احمد صاحب نے اپنی صدر انجمن احمدیہ بنائی، اپنی الگ۔ واضح رہے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے نام تو اپنی انجمن کا بھی صدر انجمن احمدیہ ہی رکھا، لیکن حقیقت میں کیا یہ انجمن مفادات باہمی نہیں تھی؟ یا آج تک اس انجمن نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں اس کے مطابق کیا ہم اسے علی بابا اور 40 چوروں کی انجمن نہیں کہہ سکتے؟ نمبر 3، جناب خلیفہ ثانی صاحب نے مسلم موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے اور پیشگوئی مسلم موعود پر قبضہ جما کر کیا جماعت احمدیہ میں ایک عظیم فتنہ نہیں ڈالا تھا؟ نمبر 4، خاندان نبوت کے افراد حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ سے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرواتے رہے تھے۔ جناب خلیفۃ المسیح اول اور سارے اصحاب احمد مل کر قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کرتے رہے تھے، اور پھر خلیفۃ المسیح اول کی وفات
اور اپنا بطور خلیفہ ثانی انتخاب کروانے یعنی احمدی بحث پر قبضہ کرنے کے بعد جناب خلیفہ ثانی صاحب نے خلیفۃ المسیح اول کے انتخاب کی جگہ پر مقام ظہور قدرت ثانیہ کا بورڈ لگا کر کیا اس نے جعل سازی نہیں کی تھی؟ اور کیا اس قسم کے جعل ساز مسلم موعود ہوا کرتے ہیں؟ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد امت کے آخر میں جس مسیح ابن مریم کی بشارت دی ہوئی ہے، جماعت احمدیہ قادیان نے اس پیشگوئی کو جھوٹے طور پر حضرت بانی جماعت اسلام پر چسپاں کر کے کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی پیشگوئی کو احمدیوں کی نظروں سے اوجھل نہیں کیا ہوا؟ نمبر 6، خلیفہ ثانی صاحب اور اس کے جانشینوں نے حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے ایمان اور عقیدہ کے برخلاف حدیث مجددین کو رد کر کے کیا جماعت احمدیہ میں ختم مجددیت کا فتنہ نہیں ڈالا ہے؟ نمبر 7، قادیانی خلیفوں نے حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کی کتب مثلا لیکچر لاہور اور لیکچر سیالکوٹ میں سے بعض عبارتوں کے حضور السلام کی منشا کے برخلاف معنی کر کے کیا احمدیوں کو گمراہ نہیں کیا ہے؟ نمبر 8، 1914 کے بعد قادیانی خلفاء نے احمدیوں سے آزادی ضمیر کا بنیادی حق چھین کر کیا انہیں گنگے اور اسیر نہیں بنایا ہے؟ نمبر 9، قادیانی خلفاء نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کی تعلیم اور منشا کے برخلاف احمدیوں پر درجنوں چندے لاگو کر کے کیا انہیں لوٹا نہیں ہے؟ نمبر 10، حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کی منشا اور مقصد کے برخلاف قادیانی خلفاء نے اپنی مذہبی آمریت کو مستحکم اور دائمی کرنے کے لیے یا بنانے کے لیے کیا وسیطی چندے کو ڈھال نہیں بنایا ہوا؟ نمبر 11، قادیانی خلفاء اور علماء نے 1914 کے بعد حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کی درج ذیل یہ جو اب میں تحریر پڑھوں گا میں بیان فرمودہ دجالی کام نہیں کیے ہیں۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام اپنی کتاب نور الحق حصہ اول جو عربی میں انہوں نے لکھی تھی، اس میں وہ عربی زبان میں فرماتے ہیں، جس کا میں اب ترجمہ پڑھوں گا آپ لوگوں کے آگے۔ اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محال پر رکھی جائے تا راہ چھپ جائے اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جاوے، پس ظالم اس کو کہیں گے جو محرفوں کو کام کرے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح عبارتوں کو بدلا دے اور جرت کر کے کم کی جگہ زیادہ کرے اور زیادہ کی جگہ کم کر دے، کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسرے معنوں کی طرف لے جاوے، جیسا کہ آج کل یہ لیکچر لاہور اور لیکچر سیالکوٹ کے وہ جو مخصوص عبارتیں ہیں، حوالے ہیں، ان کے متعلق یہ کرتے پھر رہے ہیں، ہمیشہ سے کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے فعل کے لیے کوئی قرینہ مددگار نہ ہو، اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنی مفتریات کی طرف بلانا شروع کرے، اور دجالیت کے معنی بجز اس کے کچھ نہیں ہیں۔ پس جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے۔ اے میرے احمدی قادیانی بہنوں اور بھائیوں، میری ان باتوں پر غور کرو اور سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ قادیانی خلیفوں نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی تحریروں میں کیا کیا تعریف و تبدل کیا گیا ہے؟ سامعین، اس عاجز کا مضمون نمبر 2 تحریف کیوں ضرور پڑھیں۔ تنویر شاہد صاحب، اگر میں بشمول مرزا طاہر احمد صاحب تمام قادیانی خلیفوں کو جھوٹا قرار دیتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی خلیفے نہیں بلکہ یہ وہ دمشق کی بلا ہیں جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام کو 9 اپریل 1907 کے الہام بلائے دمشق میں دی تھی۔ لاہوری گروپ کے لیڈر جناب مولوی محمد علی صاحب حضور علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو نبی مانتے تھے، اور اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی حضور السلام کو نبی مانتے رہے ہیں۔ لیکن جب مرزا محمود احمد صاحب نے جعل سازی کے ساتھ خلافت پر قبضہ کیا تو حضور السلام کے اصحاب کی اکثریت مولوی محمد صاحب کی سربراہی میں لاہور آ گئی۔ یہاں تک تو یہ سارے اصحاب احمد صحیح راستے پر تھے۔ سن لیں، لاہوری بھی سنیں میری باتوں کو، یہاں تک تو یہ سارے اصحاب احمد صحیح راستہ پر تھے، لیکن بعد ازاں ان اصحاب احمد نے
مولوی محمد علی صاحب کی قیادت میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے احمدیت کو اپنے زوم میں جڑ سے ہی اکھاڑ دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ دونوں جماعتیں قادیانی اور لاہوری صراط مستقیم سے بھٹک کر گمراہ ہو گئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ اسلام کے مشن کو سخت نقصان پہنچایا۔ کس نے سچ کہا ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ خاکسار ان باتوں کو پہلے بھی اپنے خطبات میں ذکر کر چکا ہے جو میں نے آج اس خطبہ جمعہ میں کہی ہیں۔ اب آپ کے سوال کی مناسبت سے، یعنی تنویر شاہ صاحب، اب آپ کے سوال کی مناسبت سے میں نے پھر مناسب سمجھا کہ ان حقائق کو دوبارہ لوگوں کی گوش گزار دوں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تو یاد دلاتا رہ کیونکہ یاد دلانا مومنوں کو نفع بخشا کرتا ہے۔ تنویر شاہ صاحب آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار نے آپ کے الفاظ ایک طرف آپ مرزا طاہر احمد صاحب کو فراڈیا اور جھوٹا گردانتے ہیں کا جواب دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے الفاظ اور دوسرے ہی لمحہ انہی صاحب کے اشعار کو اپنی تحریرات میں جا بجا بطور حوالہ اور زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کا جواب دوں گا۔ آئندہ جمعہ تک اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا